مسلمان اور اسرائیلی ایک ہی آبا و اجداد کے وارث ہیں۔ قرآن، بائبل اور تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اگر قرآن اور بائبل دو مقدس کتابیں جو اکثر مخالف سمجھی جاتی ہیں دراصل ایک ہی خاندانی کہانی بیان کر رہی ہوں، کیا مسلمان اور اسرائیلی ایک مشترکہ آبا و اجداد رکھتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ ایک ایسے آدمی کے پاس جو مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کی نظر میں محترم ہے۔ ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسلام میں انہیں ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قرآن سورہ آل عمران 3:6-67۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ توحید پسند تھے اور اللہ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ ابراہیم کسی ایک قوم کے مالک نہیں تھے، وہ خود ایمان کے ہیں۔ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے جن کا ذکر کتابوں میں عزت کے ساتھ آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام جن سے عربی نسل آئی، اسحاق علیہ السلام جن سے یعقوب اسرائیل آئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل سے بنی اسرائیل یعنی اسرائیلی قوم پیدا ہوئی۔ اسماعیل سے عرب پیدا ہوئے اور آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آئی۔ یہ صرف اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ بائبل پیدائش 21:12-13، اسحاق کے ذریعے تمہاری نسل کا نام رکھا جائے گا اور میں کنیز کی اولاد کو بھی ایک قوم بنا دوں گا کیونکہ وہ تمہاری نسل ہے۔ یہاں تک کہ بائبل بھی تصدیق کرتی ہے، اسحاق اور اسماعیل دونوں ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اسماعیل بیٹے ابراہیم تک پہنچتی ہے۔ اسلام نے کبھی یہودی نسل کو جھٹلایا نہیں۔ در حقیقت قرآن یہودیوں کو بنی اسرائیل کے نام سے عزت کے ساتھ مخاطب کرتا ہے، ایک معلوم اور پہچانی ہوئی نسل۔ قرآن سورہ اسراء 17 اللہ بنی اسرائیل سے براہ راست بات کرتے ہیں، ان کی تاریخ، عہد اور ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ تنازع کبھی خون کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ اللہ کے احکامات کی پابندی یا نافرمانی کا معاملہ تھا۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف نسل کی وجہ سے نہیں بلکہ عہد شکنی، ظلم اور اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ انتباہ ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں پر بھی۔ قرآن سورہ المائدہ 5:8 کہ انصاف کرو، یہ نیکی کے قریب ہے۔ انصاف نفرت نہیں، اللہ کی راہ ہے۔ اگر مسلمان اور اسرائیلی ایک ہی آبا و اجداد رکھتے ہیں، ابراہیم کے ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک ہی اخلاقی قانون کے تحت حساب کیے جائیں تو دائمی نفرت مقدر نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہر قوم میں نیک لوگوں کو پہچانتا ہے۔ قرآن سورہ آل عمران، وہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں بھی نیک لوگ ہیں۔ ایمان انسانیت کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں، روح کی تربیت اور زندگی کی حفاظت کے لیے ہے۔ مسلمان اور اسرائیلی تاریخ میں اجنبی نہیں ہیں، وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ اصل امتحان نسب نہیں، کردار ہے۔ نسل نہیں، انصاف ہے۔ ابراہیم کا دعویٰ کرنے والا کون ہے نہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ کون ہے؟ کیونکہ سچا ایمان تباہی کا تقاضا نہیں کرتا، یہ پرامن بقائے باہمی، عزت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا تقاضا کرتا ہے۔